تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کی دو صفتیں ذکر کی ہیں کہ پہلی وصف تو یہ ہے کہ وہ کافروں پہ سخت ہیں، اور دوسری وصف یہ بیان کی گئی کہ ان کے آپس میں بڑی محبت ہے اور بڑا پیار ہے ان کا۔ یہ نصوص قطعیہ ہے، یہ قرآن ہے۔ درس نظامی کے جو طالب علم ہوتے ہیں آغاز ہی میں انہیں یہ اصول پڑھا دیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں اگر خبر واحد آ جائے اور خبر واحد اس کے مقابلے میں آئے اور اس کا ایسا معنی ہو جس کی وجہ سے کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر واقع ہو، تو پھر کتاب اللہ پر تو عمل ہونا ہی ہونا ہے، لیکن خبر واحد کو چھوڑا جاتا ہے۔ خبر واحد پر عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسا معنی لیا جائے جس سے کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ اب ذرا غور کرنا، جو سوشل میڈیا پہ طوفانی بدتمیزی ہے اس کا یہ جواب ہو جائے گا کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد آئے اور ایسا معنی دے جس سے کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی، تغیر واقع ہو، تو اس خبر واحد کو، اس حدیث کو چھوڑا جاتا ہے۔ کتاب اللہ پہ تو عمل ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی تاریخ اٹھا کے لے آئے اور کہے کہ بھی صحابہ اکرام کے درمیان تو دشمنیاں تھی، لڑائیاں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو وہ تاریخ اٹھا کر لے کر آیا ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر ایسا معنی ذکر کیا جا رہا ہے جو کتاب اللہ کے حکم کے مخالف ہے، اور اس تاریخ کے معنی سے کتاب اللہ کے حکم میں تغیر واقع ہو رہا ہے، تو جب اس کے مقابلے میں خبر واحد ہو جو کتاب اللہ کے حکم میں تغیر واقع کرے، اس خبر واحد کو چھوڑا جاتا ہے، تو پھر اس دور میں جو لوگ گھسی پٹی یہ تاریخ کے حوالے لے کر آ رہے ہیں، پھر اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ تو پتہ چلا صحابہ اکرام کی نمایاں وصف یہ تھی کہ وہ دشمن تھے، ان کی لڑائیاں تھی کفار کے ساتھ، کہ وہ کفار پر سخت تھے، آپس میں تو بڑے نرم دل تھے۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ روایتیں نکالی ہیں جہاں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں بڑے جھگڑے تھے۔ دوسری بات، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے بڑی معروف مہر منیر، انہوں نے اپنی کتاب میں اسی آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کی بڑی خوبصورت انہوں نے تفسیر کی ہے۔ آپ نے مہر منیر میں لکھا ہے کہ والذین معہ، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگوں نے خلافت کا، پھر مراتب کا ایسی بانسیں چھیڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے مسائل ان سے پوچھو تمہارے حل ہو گئے ہیں جو تم نے یہ حل کرنے ہیں۔ عجیب بات ہے، بندہ ان سے پوچھے بھی تمہیں کس نے جج بنایا ہے کہ تم نے صحابہ اکرام کے فیصلے کرنے ہیں؟ اب تم یہ بتاؤ گے ہمیں کہ کون حق پر تھا، کون حق پر نہیں تھا؟ صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی بے باکیاں بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب ذرا سنیے گا، سرکار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مہر منیر میں اس آیت کی جو تفسیر کر رہے ہیں، والذین معہ، وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحبت اور معیت یہ ایک خصوصیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دیگر صحابہ نے بھی حضور کی صحبت پائی ہے، معیت پائی ہے، لیکن ان کی ایک خصوصی شان تھی جس کی وجہ سے والذین معہ سے مراد لیا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اشداء علی الکفار،
صحابہ نبی پاک کے سارے ہی کافروں پر سخت تھے، لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ یہ شان جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رحماء بینہم، نرم دل، صحابہ اکرام نرم دل تھے، سرکار کی صحبت میں رہتے تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ وصف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو لہٰذا رحماء بینہم سے پیر میر علی شاہ صاحب نے مراد لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد اب عبادت اور اخلاص میں سارے صحابہ تھے عبادت گزار، لیکن یہ ایک نمایاں خصوصیت تھی حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے، اس میں انہوں نے اسی آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت کو بھی بیان کر دیا ہے، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ یہ تو کتاب اللہ سے ثابت ہو رہا ہے نا، یہ ہم نے کوئی تفسیریں تھوڑا کی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے کی ہے۔ تیسرے حضرت عثمان غنی ہے، چوتھے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیکھو یہ جو درجہ بندی ہے یہ مالکوں نے دی ہے، جس کو جتنا عطا کرنا ہے، لیکن جب ہم صحابہ اکرام کو دیکھیں گے تو امت کے اعتبار سے صحابی کا مقام پتہ کیا ہے؟ خلفائے اربعہ تو سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے جلد نمبر 28 میں، آپ نے فرمایا انبیاء کے بعد اللہ کی کل مخلوق میں، ساری مخلوق میں جو سرکار علیہ السلام کے یہ 4 یار ہیں نا، اصحاب اربعہ، کہتے اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ ایک عام صحابی کی تعریف پتہ کیا ہے جو عام کتابوں میں کی جاتی ہے؟ درست نہیں کہ جس نے حضور کی زیارت کی ہے ایمان لایا وہ صحابی، تو نبی نے تھے وہ، جس نے حضور کی صحبت پائی، آپ کا زمانہ پایا، آپ پر ایمان لے آیا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی شان یہ ہے کہ غیر صحابی غوث کتب ابدال جتنے بھی ہیں، کل امت مصطفیٰ علیہ السلام کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالی جائے، ایک صحابی کے ایک سانس کی برابری بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو پاس پتہ نہیں کہاں سے کون سا ترازو آ گیا ہے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ بھی کس کا کتنا مقام ہے۔ عجیب بات ہے، ایسے نہ کریں۔ ان کے درمیان بڑی محبت تھی، جب ہم ہیں تو ہمارے نزدیک تو سبھی عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ حد بندیاں گراس نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، تمام کتب حدیث میں پہلے نمبر کی حدیث کی کتاب بخاری شریف ہے، پھر مسلم شریف ہے، تمام کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر جو حدیث کی کتاب ہے وہ جامع ترمذی شریف ہے۔ اس میں حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام کے فعل کو ذکر کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے تو کسی کا بھی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی یہ کیا بات ہوئی، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اور جامع ترمذی شریف میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور تربیت کیا ہے صحابہ کے لیے، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جا رہا ہے۔ تو کتاب اللہ سے ان کی محبت ثابت ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کے ساتھ ان کے درمیان بھائی چارہ ثابت ہو رہا ہے۔ کوئی گھسی پٹی روایت جو تاریخ کی لا کر ہمیں دکھاتے ہیں کہ ان کے درمیان تو دشمنیاں تھی، میں کہتا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی مانے اور جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی مانے۔
عجیب بات ہے، نام نہاد سکالر ہیں اور باتیں کون سی کر رہے ہیں کہ تو اپنے گھر کے جھگڑے تجھ سے حل ہوتے نہیں، پنچایتی فیصلے کے اندر بیٹھنے کا تو اہل نہیں ہے اور تو فیصلے کرے گا صحابہ اکرام کے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، حدیث پاک ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے میرا انتخاب کیا، کہ رب نے اپنے لیے محبوب کا انتخاب کیا، واختار لی اصحابی، حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے رب نے میرے اصحاب کا انتخاب کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں، نبی پاک کے صحابہ ہیں، ان کا انتخاب جو ہے یہ زید بکر عمر نے نہیں کیا، یہ کوئی کمیٹی نہیں بیٹھی تھی جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ چل بھی تو بھی صحابی بن جا، تو بھی صحابی بن جا اور تم صحابہ بن جاؤ، نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں ان کا انتخاب پیدا کرنے والے رب نے کیا ہے۔ اب اگر کوئی کسی صحابی پہ انگلی اٹھاتا ہے نا تو وہ صحابی پر انگلی بعد میں اٹھے گی، رب کے انتخاب پہ پہلے اٹھے گی۔ دیکھو نا، آپ لوگ اکٹھے ہو کے مسجد کا کسی کو صدر منتخب کر دیں، ٹھیک ہے جی، پھر کوئی آ کر اعتراض کرے بھی یہ تو اس منصب کا اہل ہی نہیں تھا، تم نے اس کو صدر بنا دیا ہے، تو اس صدر پر انگلی بعد میں اٹھے گی جنہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے، ان پر انگلی پہلے اٹھے گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اصحاب ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان کا انتخاب رب نے کیا ہے۔ تو پتہ چلا کسی بھی صحابی کے بارے میں نازیبہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو اصحاب رسول ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں نا جی، جس کو ایک کیمرہ مل جائے اور ایک کمرہ مل جائے پھر اس کی زبان کو کون روکے؟ علیحدہ بیٹھ کے جو منہ میں آئے وہ بک سکتا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے، نہ کوئی سوال کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے ابو القاسم، تو ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، تو آپ کا بیٹا ہے اس کا نام قاسم ہے۔ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو الحسن، تو آپ کے بیٹے کا نام حسن ہے، اس لیے کنیت ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت ہے ابو بکر، بتائیں ہمیں بکر نامی بیٹا کون ہے اس کا؟ تو ان کا تو بکر نامی کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کنیت کیسے درست ہے ان کی؟ میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا بھی کنیت کے لیے بیٹے کا ہونا تو کوئی ضروری نہیں ہے، بسا اوقات کسی وصف، کسی کمال، کسی خصوصیت کی وجہ سے بھی کنیت پڑ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کا کچا صحن تھا، زمین پر لیٹے ہوئے تھے، جسم پر مٹی لگ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ اب مجھے بتائیں مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنے بھی بیٹوں کی تعداد ہے فہرست چیک کریں، تراب کس کا نام تھا؟ کسی کا بھی نام نہیں ہے۔ کیوں؟ اتنا بلند مرتبہ عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی ان کے جسم کو لگی ہوئی ہے۔ اس وصف، اس عاجزانہ وصف کی وجہ سے، اس خصوصیت کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کنیت عطا کر دی ابو تراب۔ اب مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوتے تھے جب ان کو ابو تراب کہہ کر پکارا جاتا۔ ایک صحابی حضور کے ہیں، نام سے تو لوگ بہت کم واقف ہیں، ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، یہ ان کا نام تو نہیں ہے، یہ تو کنیت ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس سے پیار کر رہے ہیں بلیوں سے۔ اب کوئی ہریرہ نامی ان کا کوئی بیٹا تو نہیں ہے، تو اس وصف کی وجہ سے ان کی یہ کنیت پڑ گئی ہے۔
تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت ہے ابو بکر، اگرچہ بکر نامی کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کے کمال وصف اور خصوصیت کی وجہ سے یہ کنیت آپ کی پڑ گئی ہے۔ اور وہ وصف اور اپنا جو خصوصیت کیا ہے یہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ لفظ جو بکر ہے، با، کاف اور را، بکر، لغت میں اس کے 3 اعراب آئے ہیں۔ ایک آیا ہے بکر، دوسرا اعراب آیا ہے بکر، با کے کسرہ کے ساتھ، تیسرا اعراب آیا ہے بکر، با کے ضمہ کے ساتھ، بکر، بکر، بکر۔ یہ 3 اعراب اہل لغت نے لغت کی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ اگر بکر لی جائے، کنیت ہو ابو بکر با کے فتح کے ساتھ، تو بکر کا اہل لغت نے جو معنی لکھا ہے نا وہ ہے سبقت لے جانے والا، مقابلے میں آگے بڑھنے والا۔ تو آپ کی کنیت ابو بکر اس لیے پڑ گئی کہ آپ ایمان لانے میں مردوں سے چونکہ سب سے آگے بڑھ گئے ہیں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، اس کمال وصف کی وجہ سے، اس خصوصیت کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جانے لگا۔ اگر بکر پڑھا جائے یعنی اس کو کسرہ کے ساتھ، کہتے ہیں نا بھی اہل لغت نے اعراب تو بکر بھی ذکر کیا ہے، ہم نے کہا آپ جو بھی اعراب لے آؤ شان سیدنا صدیق اکبر صاحب نہیں ہے۔ بکر کا اہل لغت نے معنی ذکر کیا ہے وہ خاتون جس کا دامن گناہ سے داغدار نہ ہوا ہو۔ اگر بکر لیا جائے تو ابو بکر آپ کی کنیت اس وجہ سے ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر بکر لیا جائے، با کا ضمہ بکر، بکر کا جو اہل لغت نے معنی ذکر کیا ہے وہ ہے ضیاء، روشنی، نور جس کو کہتے ہیں، ضیاء، روشنی۔ تو معنی یہ بن جائے گا کہ آپ کے اسلام لانے سے، آپ کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو روشنی مل گئی تھی، اس کمال وصف کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر ہو گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کمال اور مرتبہ دیا۔ یہ فقہ کی تقریباً ہر کتاب کے اندر مسئلہ موجود ہے کہ جو امامت کے مصلی پہ آئے گا نا جی، ایسا نہیں ہے کہ مسجد کی کمیٹی بیٹھے اور کہے تو مصلی پہ ہو کے نماز پڑھا دے، نہیں، اس کے لیے اصول ہے، ضابطہ ہے۔ وہ اصول ضابطہ یہ ہے کہ جو علم میں زیادہ ہو، فضل میں زیادہ ہو، وہ مصلی پہ ہوگا۔ ایک درجہ بندی ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، پھر زیادہ علم رکھنے والا ہو، پھر زیادہ عمر والا ہو، فضل والا ہو، دو بیچ میں ایک نمایاں چیزیں ہیں، علم اور فضل۔ یہ ہو تو اگر اہل علم موجود ہیں سبھی لوگ، پھر امامت کے لیے وہ آدمی آگے ہو جو علم میں اور فضل میں زیادہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام علالت کا زمانہ ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں بتقاضۂ بشریت، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور دیگر بھی کتب حدیث میں یہ حدیث پاک جو ہے وہ مل جاتی ہے، نسائی کے اندر بھی ہے اور آثار السنن میں، اور بھی بہت ساری کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ کس سے کہو؟ اور یہ حکم دینے والے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا اصول کیا ہے؟ مصلی پہ وہ جائے گا جو زیادہ علم والا ہو، زیادہ فضل والا ہو۔ ابھی ان صحابہ میں تو حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی المرتضیٰ بھی ہیں، دیگر بہت زیادہ جلیل القدر صحابہ اکرام موجود ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا ابو بکر سے کہو وہ میرے اصحاب کو نماز پڑھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر صحابہ کو نماز پڑھائے۔ یہ انتخاب کسی آدمی کا نہیں ہے جس کے اوپر ہم بحث مباحثہ شروع کر دیں کہ بھی یہ درست نہیں تھا، اس کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔
جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، صاحب شریعت کریں، پھر دنیا کا کوئی جج جو ہے وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی سکالر ہے وہ اس فیصلے کو چیلنج تو نہیں کر سکتا۔ یہ مسلح سرکار نے خود دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ میں جس کا علم تھا وہ ابو بکر تھے۔ اصول بھی دیکھو نا، جس کا سب سے زیادہ فضل تھا وہ زیادہ مرتبے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے خلیفہ بھی آپ اور پہلا مرتبہ بھی، اب ولیت صدیق اکبر والا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے۔ دوسری یہاں پر بڑی قابل غور اور توجہ طلب بات ہے، حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا، یہ بتاؤ نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے، سب سے زیادہ جس کی شان ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے زیادہ جس کا مرتبہ ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نہ ہو اس کا میں ذمہ دار ہوں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ذکر کر رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک الریاض النادرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 پر موجود ہے۔ فرمایا نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ مرتبے والا اگر کوئی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پوچھا گیا ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ان کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر فرمایا کہ میں ہوں، یعنی حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چیز تو حضرت مولا علی المرتضی نے خود ذکر کر دی ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 4 میں موجود ہے۔ حضرت محمد بن عقیل وہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں، ان کا خطبہ۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمانے لگے کہ لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ وہ جتنے آپ کے سامنے لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے کہ انت یا امیر المومنین، آپ ہی ہیں اے امیر المومنین، یعنی آپ کا دور خلافت ہے۔ تو حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ نے ان کا جواب مسترد کر دیا، فرمایا نہیں، یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ کوئی ایسا مائی کا لال ہے کوئی نہیں جس نے مجھے چیلنج کیا ہو پھر بچ کر نکل گیا ہو۔ میں نے اس سے انتقام ضرور لیا ہے جس نے مجھے للکارا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی بہادر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اب میں ذکر کرنے لگا ہوں، آپ نے اپنے اس دعوے پر 2 دلیلیں ارشاد فرمائیں کہ حضور کی امت میں سب سے بہادر شخص حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ پہلی دلیل یہ بھی البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 4 میں، دوسری بھی البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 4 کے اندر ہی موجود ہے۔ حضرت مولا علی المرتضی فرمانے لگے کہ سنو، سب سے بہادر شخص حضرت ابو بکر صدیق کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو اسلام کا پہلا ٹاکرا ہوا ہے نا، پہلی جنگ ہوئی ہے، پہلی ٹکر ہوئی ہے مشرکین سے، کفار سے، وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک چھپر نما جگہ بنائی گئی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر یہ جنگی حالات کا جائزہ لینا تھا، اور 313 تو کل تعداد تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ راجے کول یہی ہے، کچھ دیگر بھی اقوال ہیں، 313 صحابہ اکرام کی تعداد تھی۔ پھر لوگوں نے جہاد بھی کرنا، اب سبھی اگر وہاں پر سرکار علیہ السلام کی حفاظت پہ کھڑے ہو جاتے آگے جا کر جنگ کون کرتا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک فرد جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے یہیں پر ٹھہرے گا، بقیہ افراد جو ہے وہ جہاد کے لیے جائیں گے۔ اب کون ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنا جو ہے وہ حفاظت کے لیے یہاں پر رکے؟ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، کہتے خدا کی قسم ہم تو سوچ ہی رہے تھے کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
हिफाजत के लिए खड़े होना है, पहरा देना है। कहते हम तो अभी सोच ही रहे थे सभी, उस वक्त तलवार को फिजा में लहराते हुए जो मैदान में उतरा है उसका नाम अबू बकर है। मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये है दलील इस बात की कि सबसे बड़े बहादुर यही हैं। फिर कहते हैं उन्होंने फिर हिफाजत का हक भी अदा किया, चारों तरफ से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत की। कोई तीर, कोई नेज़ा, कोई मुशरिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आ नहीं सका है। दूसरी दलील आपने दी, कहते कि नबूवत के इब्तदाई जो जमाना था, मुशरिकीन की तादाद ज्यादा थी, वो तरह तरह की तकालीफ तो देते रहते थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, बहुत सारे मुशरिकीन ने आप पर हमला कर दिया। आपके बदन मुबारक पर वो जो चीज उनके हाथ में आ रही है और मार रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कह रहे कि तू है वो जिसने एक खुदा बना दिया है, हालांकि खुदा तो बहुत ज्यादा है और तू कहता है कि एक है। इस तरह के ताने दे रहे हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकालीफ भी पहुंचा रहे हैं। हजरत मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफा के लिए कोई मैदान में उतरा है ना, उसका नाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कि कहते आप जैसे मैदान में आए ऐसा दिफा किया है कि सबको साइड पर कर दिया और फरमाया कि तुम हलाक हो जाओ, तुम ऐसी जात पर हमला कर रहे हो जो ये फरमाते हैं कि अल्लाह एक है। भी ये कोई जुर्म हो गया है कि तुमने इस बात को जुर्म समझ लिया है कि जो कहता है कि रब एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका तुम किसी को शरीक ना ठहराओ, तुमने इस बात को जुर्म समझ लिया है। वैसे सोचने की बात है, मुशरिकीन का जो अंदाज था वो अभी बदला नहीं है। मुशरिकीन थे, अब जो मुशरिकीन के हम ख्याल लोग हैं उनको भी दीन जो है वो यूं ही लगता है कि ये दीन की जो बात कर रहे हैं ना, दीन का नाम, अल्लाह और उसके रसूल का नाम बुलंद करते हैं, ये एक निज़ामी मुस्तफ़ा की बात करते हैं, उनको भी फिर उसी तरह की तकलीफ होती है। वो समझते कि ये भी जुर्म है कि ये अल्लाह रसूल की बात क्यों करते हैं। अफसोस है, डूब मरने को दिल चाहता है। ये मोबाइल है, ये सोशल मीडिया है, इस पर बेहयाई वाला जो भी कारनामा सर अंजाम देना आप दे लें, कुछ भी नहीं होगा। इस पे जरा दीन की बात करके तो देखें ना, जिस तरह के अलामा खाजम हुसैन रिजवी करता था। आईडी ब्लॉक ना हो जाए तो बात हुई। मतलब ये कि हम ख्याल लोग, ये टाइटल बदला है, उस ख्याल के लोग हैं। तो अब हमने फैसला करना है कि हमने किन ख्याल वाले लोगों के साथ खड़े होना है। वो जो ख्याल रखते हैं, जिनका ख्याल सहाबा वाला था, जो दीन को पसंद करते थे और जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन लेकर आए हैं, हमने उन लोगों के साथ खड़े होना है या उन लोगों के साथ खड़े होना है जो मुशरिकीन के हम ख्याल हैं, जो कहते हैं कि लिबरलिज्म में तो कुछ मसला नहीं है, हाँ निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए तो इसमें हमें बड़ी तकलीफ है। बहरहाल टाइम चूंकि काफ़ी हो गया है, मैं बात को समेट देता हूँ। बस यहाँ पर मैं एक पैगाम और मैसेज देना चाहूँगा अपने तमाम सामीन को, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के हवाले से, जो 11वीं शरीफ का महाना प्रोग्राम होता है। बात यह है, कुछ तशरीहात जो दीन के हवाले से हैं गलत की गई हैं, जिनकी वजह से बहुत इंतशार है मुसलमानों के माबैन। आज अगर कोई MBBS का बोर्ड लगाकर बैठे हो, डिस्पेंसर बोर्ड लगाए कि MBBS में डॉक्टर हूं, तो ऐसे इदारे मौजूद हैं कि उसको फौरी तौर पर पकड़ लिया जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा कि ये लोगों की जानों के साथ खेलता है। अफसोस इस बात का है कि अगर कोई 2 नंबर बोर्ड लगाकर बैठे, पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, फलातुल फना, कोई 100-150 उसके अलकाबात लगे हों, पढ़ते पढ़ते भी घंटा लग जाए, झूठा बोर्ड लगा के बैठ जाए, उसके बारे में एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखो ना, इसकी वजह पता क्या क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए कि दीन को अहमियत नहीं दी जा रही। यही वजह है कि ऐसे लोगों की वजह से उम्मत के अंदर इंतशार है, लोग परेशान हैं, वो भी बात कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हम किधर को जाएं? ये है मसला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सफर हिजरत था ना,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का से जो मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी, खास पहलू, जो खास चीज हमें वहां पर मिलती है, आपने ये सफर हिजरत के हवाले से बारहा मरतबा, बेशुमार मरतबा उलमा से सुना होगा, लेकिन एक खास चीज जो है वो एक तरबियती हवाले से मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो ये है, कहते कि 3 दिन 3 रातें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुश्मन के खौफ की वजह से वहां पर छुपे रहे। तो लिहाजा दुश्मन के खौफ की वजह से छुपना सुन्नत है। मैंने कहा जान बचाना फर्ज है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करना निहायत ही अपना जो है वो अदब के खिलाफ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भला छुपने की क्या जरूरत थी? आप खुद इस बात पे गौर करें, सरकार के हुजरा मुबारक का 40 काफिरों ने घेराव कर रखा है। हिजरत का हुक्म हुआ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 काफिरों के दरमियान से गुजर गए, कोई देख पाया आपको? अच्छा, भी जो पीछा कर रहे थे वो किसी और किस्म के मुशरिकीन थे कि वो देख लेंगे, ये बात तो थी नहीं। जब 40 काफिर हैं, उनकी 80 आंखें जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुजरे अनवर पर लगी हुई हैं, उनमें से कोई एक आंख भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख नहीं पाई, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे वहीं से हैं। तो फिर गार में, गारे सोर में ये कहना और इस तरह की तशरीहात करना कि दुश्मन के खौफ की वजह से वहां पर 3 दिन और 3 रातें छुपे रहे, ऐसा हरगिज नहीं है। रहे तो हैं, तो फिर इसमें हिकमत क्या थी? हिकमत ये थी, निगाहे नबूवत देख रही थी कि मेरे ज़ाहिरी विसाल के बाद, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में किसी कबीले का सरदार कलिमा पढ़ता, मुसलमान होता, पीछे जितने भी लोग होते थे वो सब के सब मुसलमान हो जाते थे, कबाइल के कबाइल मुसलमान हो जाते थे। अभी तक उन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की, मुलाकात कोई नहीं, आए नहीं, बस देखा सरदार मुसलमान हो गए, पीछे सब मुसलमान हो गए। ये वो लोग थे, और सहाबा इकराम पर तान करते हैं इस तरह की रिवायतें लाकर, और तुम साहबी कहते हो वो तो बहुत सारे मुर्तद हो गए थे। और मैंने कहा खामोश, साहबी उसे कहते जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत को पाया है और फिर हुजूर पर ईमान लाए और मरते दम तक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता रहा है, उसको साहबी कहते हैं। वो तो बस ऐसे देखा देखी, सुनी सुनाई, सरदार ईमान ले आए, पीछे सारा कबीला ही, कबाइल के कबाइल मुसलमान हो जाते। ज़ाहिरी विसाल के बाद अब वही लोग कसरत के साथ मुर्तद होना शुरू हो गए, यहां तक कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ज़कात भी नहीं देंगे, नौबत यहां तक पहुंच गई हम अपने कबाइल के नबी बना लेते हैं, वगैरह वगैरह। यानी ऐसी संगीन हालात बन गए। उन हालात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि जो मुनकिरीन ज़कात है ना, इनके खिलाफ हमने जिहाद करना है। आप खलीफा हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके आगे हाथ जोड़ दिए, भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो इस्लाम का तख्त उल्ट दिया जाए, अभी रहने दे, अभी वक्त नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना हाथ उमर के सीने पे मारा, और तू तो बड़ा दिलेर था, तुझे हो क्या गया है? ये थी वो जुर्रत, ये थी वो तरबियत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में 3 दिन और 3 रातें जो रहे हैं ना, उस गार में, वहां पर तीसरा तो कोई था ही नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास तवज्जुहात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर डाली, और ये उनकी तरबियत फरमाई थी। आप देख रहे थे मेरी ज़ाहिरी विसाल के बाद तरह तरह के जो है वो फितने उठेंगे, फिर 3 दिन इनकी वो तैयारी करवाई गई है ताकि मेरा अबू बकर उनकी सरकोबी भी करे। शाहिद हैं किताबें इस बात पर, आपने मुख्तसर से अपने खिलाफत के जमाने में जितने फितनों ने सर उठाया था सबकी सरकोबी कर दी थी। ये एक मेन वजह थी जिसकी वजह से उस गार में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर के साथ वहां पर ठहरे हैं। एक तो ये बात होगी, इसका मतलब ये है कि तरबियत इस अंदाज में की जाए कि मौजूदा हालात का भी वो सामना कर पाए और आने वाले जो फितने हैं उनसे भी वो लड़ सके। अगर किसी के पास भी कोई इल्म हासिल करने के लिए तरबियत के लिए जाता है, उलमा का ये काम है, पीराने उज़्ज़ाम का ये काम है। अब तो सिलसिला खत्म हो गया है ना,
پہلے پیر وہ ہوتا تھا جو عالم ہوتا تھا، اب علم والا شعبہ الگ کر دیا گیا ہے، پیری مریدی والا شعبہ الگ ہو گیا ہے. یعنی اب جو جاہل ہے وہ پیر بنے گا، جو اہل علم ہے وہ علماء بن جائیں گے. خود سوچیں نا، ہم اپنی تباہی خود کر رہے ہیں. ایسا پیر جو مصلی پہ کھڑا ہو کر ایک نماز پڑھانے کا بھی اہل نہیں، نماز نہیں پڑھا سکتا، ہم نے اس سے کیا دین سیکھنا؟ بتائیں مجھے. پھر بعد میں رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. ہم سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں اپنے لیے. بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن وہاں پہ رکھا. اچھا، جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں، حج کے لیے گئے ہیں، وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ دوزانو ہو کر غار ثور میں بیٹھا جائے نا، سر اوپر کو کریں تو ٹکر ہوتی ہے، سر اوپر کو ٹچ ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق دوزانو ہو کر بیٹھے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں رکھ کر آرام فرما ہو گئے ہیں. اب سر اوپر تو ہوتا نہیں، ٹچ ہوتا ہے اوپر، سر مبارک ایسے دوزانو ہو کر بیٹھے ہیں. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دہا والا مکھڑا، وہ لیل والی زلفیں، آپ اس کا تھوڑا سا تصور کریں نا، کتنا قرب ہوگا اور کتنے قریب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا دیدار کر رہے ہوں گے. اس کا تھوڑا سا تصور کریں، انشاءاللہ اس میں مزہ آئے گا. اور ایک اور بات کہتے ہیں کہ جی وہ ایک سوراخ رہ گیا تھا، پاؤں رکھ دیا، سانپ آیا، اس نے ڈسا، تکلیف بڑی شدید تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کے آرام کی وجہ سے پاؤں کو ہلایا نہیں، تکلیف بہت تھی، بس آنسو نکلا ہے، وہ سرکار کے وہ دعا کے مکڑے پہ پڑا ہے، سرکار بیدار ہو گئے. تکلیف کی وجہ سے پاؤں نہیں ہلایا. کتنی شان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی. میں نے کہا یہ شان بیان کر رہا ہے، یہ تو عشق کی توہین کر رہا ہے. یہ شان نہیں ہے کہ بھی سانپ نے ڈسا اور حضرت ابوبکر صدیق کو اتنی شدید تکلیف ہوئی اور وہ تکلیف میں رو رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ تو عشق کا جنازہ نکالنے والی بات ہے. تکلیف کوئی نہیں ہوئی، ہمارے پاس اس کی دلیل ہے. مصر میں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، انگلیاں نہیں ہاتھ کاٹ لیے انہوں نے، اور انہیں ہاتھ کٹنے کا احساس تک نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں نے کہا مصر کی عورتوں کے سامنے حسن یوسف تھا، ہاتھ کٹنے کا احساس نہیں ہوا. یہاں ابو بکر کی گود میں حسن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتائیں پھر ابو بکر کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بات یہ ہے، میں بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، مستند علماء کی جو تحریرات ہوتی ہیں ان کو پڑھا جائے اور مستند علماء کو سننے کا مزاج بنائیں. یہ جو ایک راگ والا کلچر ہے نا جی، یہ سر والا جو ایک سسٹم چلا ہوا ہے، اس سے آپ جان چھڑائیں، علم والی باتیں سنیں. وگرنہ یہ جس طرح تماشا بن رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ علماء کا، پھر یہ طول پکڑے گا اور ایسے ہوتا رہے گا. ہم نے علم سیکھنا نہیں ہے، ہم نے سر کی طرف جانا ہے، تو پھر ایسا ہی ہونا ہے. تو بس مزاج اپنا علم والا بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے.